اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ کہتی ہیں تو، تاکہ ہم لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں جس طرح بھی ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی بھائی آپ پھر سٹارٹ کیجیے۔ اچھا سر، لاحاصل کہہ رہے تھے، کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نا جو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیں شروع میں، تو ایک چھوٹا سا، یعنی اگر 5 آیتیں ہیں 6-7 آیتیں ہیں تو ہم اس کی تلاوت بھی کر لیں، وہ 2-3 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے۔ تو میں یہ ریکویسٹ پہلے کروں گا کہ جو بھی حضرات اسپیس میں آتے ہیں جو بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ پلیز بتا دیں، تو پھر ان کا سیشن شروع میں ارینج ہو سکتا ہے ترجمے سے بھی پہلے، تو وہ 1-2 منٹ کا سیشن ہوگا، آپ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کریں اور پھر آگے چلیں۔ تو اگر کوئی والنٹیئر نہیں کر رہا تو دختر لاحاصل، بنت لاحاصل، جو بھی اس گیپ کو فل کرنا چاہتا ہے وقتی طور پہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پلیز سائن دیں، تو پھر اسی طرح اسپیکر آپ ان کو پلیز شیئر کر دیں۔ بنت لاحاصل۔ بھائی ریکویسٹ ایکسیپٹ کیجیے اور آپ تلاوت شروع کیجیے۔ جی ٹھیک ہے، میں شروع کر لیتا ہوں، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ جو بھی چاہتے ہیں تلاوت کے لیے وہ کائنڈلی بتائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ انوالو کریں اس میں انشاءاللہ۔ تو ہم سورہ نساء کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر شاہد بھائی آتے ہیں تو اس کا تفسیر ہم لوگ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، صدق اللہ العظیم۔ بنت لاصل، ابھی شاہد بھائی نہیں آئے تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے اس کا تسلسل جاری رکھیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت، سارے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو یہاں پہ
اس آیت میں یہ ہوگا کہ جیسے اللہ فرما رہے ہیں تو جتنی بھی بنی نوع انسان ہیں وہ سب جو ہیں وہ مخاطب ہیں اس وقت، جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں انگلش میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، تم سب ڈرو، یعنی سب یہ جمع کا صیغہ ہے، سب ڈرو. ربکم، ربا رب سے، کم تم سب کے جو رب ہے، تم سب ڈرو اپنے رب سے، الذی جو، خالقہ کم، خالقہ جس نے پیدا کیا، کم تم کو، من نفس واحدہ، من سے، نفس نفس ایک واحد نفس، جمع اس کی ہوتی ہے نفوس تو ہم نفس پڑھیں گے. واحدہ تن، واحدہ ایک. یہاں آپ غور کریں کہ تو دو زیر تن جو آ رہی ہے یہ واحد کی مؤنث ہے، واحدہ. اور واحدہ تن اس لیے آیا کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے جس کو یہ اشارہ دے رہا ہے وہ واحد، وہ نفس ہے، اور نفس مؤنث میں آتا ہے تو من نفس واحدہ تن سے نفس، نفس جو کہ واحدتن ایک. خلقکم من نفس واحدت، پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے. وخلق منہا، و اور خلق پیدا کیا، منہا خلق اس نے پیدا کیا، منہا من سے، ہا اس سے. اب یہ ہا زبر، ہا جو ہے یہ دوبارہ ایک جیسے کسی فیمیل کی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہا ہوتا ہے. مذکر میں ہم لوگ ہا حمزہ کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو منہا اس سے، یہ ہا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ نفس کا جو ورڈ ہم نے پہلے پڑھا ہے. تو خلق منہا اور اس سے پیدا کیا، زوجہا زوج بیوی. اس سے بیوی اور زوج سے مراد سپوز ہوتا ہے جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، یعنی بیوی ہو یا بیوی کے لیے شوہر ہو. زوجہا تو یہ اردو میں اس کا جو میننگ ہے وہ جوڑا بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کا سپوز. ہا پھر اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نفس کی طرف. تو اس نفس کا جوڑا پیدا کیا. و بسا، و اور بسا پھیلا دیا، منہما ان دونوں میں سے، ہما یعنی دونوں کی طرف اشارہ ہے. کون دونوں؟ نفس اور اس کا جو اس کی جو زوجہ ہے. وبث منہما ان دونوں میں سے پھیلا دیا، رجالن جمع ہے مرد کی، رجل کی، رجالن رجال کی، مردوں کو، کثیرن بہت سارے مرد، ونساءن اور عورتیں. تو یعنی اس میں سے پھیلا دیا، ان دونوں میں سے پھیلا دیا بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اتقوا تم سب ڈرو اللہ سے، الذی جو کہ یعنی اللہ کی طرف بات ہو رہی ہے، جو کہ تساءلون تم سب سوال کرتے ہو، بھی اس سے، والارحام اور ارحام یعنی رحم کی جمع ہے، ارحام سے. انگلش میں ورڈ ہوتا ہے وومپس، تو یہ ارحام جو رحم کی جمع ہے. واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تساءلون تم سب سوال کرتے ہو آپس میں. جیسے ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر دو، یا اللہ کے لیے تم کوئی بھی ایکشن، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں تو وہی سوال ہے. سوال کسی بھی قسم کے کام کے لیے، کوئی بھی چیز جو ہم ایک دوسرے سے مطلوب ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم کسی کو کوئی چیز گفٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ چیز لے لو، یعنی صرف سوال مانگنے کے اس میں نہیں آئے گا. کوئی بھی کام، کوئی بھی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی وی آسک فار سم تھنگ اللہ کے لیے، تو وہ اس کا اس میں ذکر ہے. تساءلون بہ والارحام، یعنی یا تو اللہ زی بہ اللہ کے ساتھ یا ارحام کے ساتھ. جب ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے واسطے دیتے ہیں کہ چونکہ تم میری ماں کے بطن سے ہو، میرے ماں سے ہو، تو تم اس لیے میرا خیال رکھو، یا اس لیے جو ہے یہ میرا کام کر دو، تو یہ دونوں چیزوں کے کا ذکر ہے. اس کا جو ٹرانسلیشن بنے گی دونوں کے کمپاؤنڈ کی، وہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی جو کہ جس سے تساءلون تم سب سوال کرتے ہو آپس میں، بھی یعنی باللہ یعنی اللہ سے، والارحام اور سوال کرتے ہو ارحام کے واسطے یا ارحام سے آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیکم تم سب پر، رقیباً نگرانی کرنے والا، واچفل. بسم اللہ الرحمن. شاہد بھائی آگے، شاہد بھائی پھر کنٹینیو کریں، بسم اللہ کریں یہاں سے، ہم لوگ آپ کا ویٹ ہی کر رہے تھے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ نے شروع کیا ہوا ہے، کریں آپ. جی شکریہ شاہد بھائی. تو اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اور آتو تم سب دے دو. پھر یہ امر والا صیغہ ہی ہے اس آتو میں، تم سب دے دو. ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ نے امر کا صیغہ دیا ہوا ہے تو ہم لوگوں کے ذہن بھی اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ایکسیپٹ کیا کریں. کچھ چیزوں کو ہم لوگ بہت نارمل لیتے ہیں کہ جیسے یہ جو تو صرف ایک آیت ہے یا یہ صرف ایک کہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف کہنا ہے، یہ بالکل امر کے صیغے میں ہے. آتو اقیم الصلاۃ، آتو الزکات، یا جو بھی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی درجے میں آتے ہیں جس طرح کہ ہمیں نماز کا ایک حکم آتا ہے کہ آتو اقیم الصلاۃ وآتو اور دے دو، تم سب دے دو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم اموال جمع ہوگا مال کا، اور ہم ان کے یعنی یتیموں کے، اموالہم ان کے اموال، ولا تتبدلوا اور نہ تتبدلوا تم تبدیل کرو، تم سب بدلو، تم سب ایکسچینج کرو، الخبیثہ جو چیز مطلب کم درجے کی ہے یا ردی کی ہے، بالطیب عمدہ چیز سے، پاک چیز سے. یعنی اب کسی ایک تو آپ یہ تم ان یتیموں کے مال جو ہیں وہ ان کو دے دو، اور نہ ان کو نہ ایکسچینج کرو کسی بھی اچھی چیز کو کسی ردی ہوئی چیز سے، یعنی ان کے مال میں سے کوئی چیز ایکسچینج نہ کر دو. ولا تاکلوا اور نہ تم سب کھاؤ، تاکلوا تم سب کھاؤ، اموالہم ان کے اموال، الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کی طرف. انہو بے شک، انہو کان حوبا کبیرہ، انہو بے شک یہ ہو یعنی کیا چیز، کان ہے، حوبا کبیرہ ایسا کرنا جو ہے وہ حوبا گناہ ہے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ، حوبا آیا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لفظ قرآن میں صرف ایک دفعہ ہی آیا ہے یہیں پہ، اور ایک اور ہوتا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اسم، گناہ عربک میں. حوبا کبیرن، حوبا گناہ بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا وَإِنْ اور اگر خفتم تم سب ڈرو، اللہ کہ نہ، تقسطوا تم سب انصاف کر سکو گے، تقسطوا تم سب انصاف کر سکو گے، اللہ کہ نہ، فی الیتامى فی الیتامى یتیموں میں، یتیم میں، فن کی ہو پس نکاح کر لو، فن کی ہو یہ پھر ایک جماعت یعنی ملٹیپل لوگوں سے، جمع سے مخاطب ہے، خطاب ہے. ان کی ہو تم سب نکاح کر لو، ما طاب لکم ما نہیں، تابا بھلی لگے، لکم تمہارے لیے. یہاں پہ ماں کا سوری مطلب نہ میں نہیں آئے گا بلکہ جو میں آئے گا، جو کہ تاب لکم بھلی لگے تم سب کو، تمہارے لیے، من النساء عورتوں میں سے، مسنا دو دو، و ثلاثہ اور تین تین، و رباع اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم حالت خوف میں ہو، تم خوف رکھتے ہو، اللہ تعدلوا کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، عدل کر سکو گے، فواحدتن پس واحدتن ایک ہی. یہ دیکھ یہاں پہ بھی واحدتن، واحد کے ساتھ جو تا آیا ہے کہ ایک فیمیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فیمیل ناؤن کی طرف. تو واحدتن فواحدتن پس ایک ہی، او ما ملکت او وا جو ہم یوز کرتے ہیں وہ اور کے میننگ میں یوز کرتے ہیں کسی دو چیزوں کو جوائن کرنے میں، اینڈ، لیکن اسی وا میں اگر پہلے الف آتا ہے اور ورڈ او ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں یا ما جو کہ ملکت تمہاری ملکیت میں ہے، جس کے تم مالک ہو، ایمانکم تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے ہاتھ میں، ذالکا یہ ما ملکت ایمانکم یعنی جیسے پہلے باندیوں کا حکم ہوتا تھا تو وہ ان کی ملکیت میں ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. ذالکا یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کہ نہ، تعولو تم بے انصافی کرو،
لا اللہ کہ نہ تم بے انصافی کرو. یہ ورڈ آیا تعولو، پہلے ہم نے پڑھا اوپر تعدلو کہ تم سب انصاف کر سکو، اور یہاں پہ تعولو کہ تم بے انصافی کرو، اس سے بہتر ہے. اچھا شاہد بھائی، میں یہاں پہ ایک چیز کا بس ذکر کرتا جاؤں تو آپ اپنی تفسیر میں پلیز اس کا ڈسکس کیجیے گا. قرآن میں اکثر چیزوں میں جب ملٹیپل آپشنز آئی ہیں نا، تو وہ اس کی قرآن نے بڑی احسن ترتیب سے ذکر کیا ہے. تو اس میں جس چیز کی زیادہ پرائرٹی ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، اور پھر اس کا دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ اور اس طرح بتایا جاتا ہے. اس طرح یہیں پہ بھی جب یتیموں کے ساتھ نکاح کی بات ہوئی تو وہ تفسیر میں بات ہوگی کہ کن یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بات بیان کیا ہے. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر تم ان میں سے نکاح کرو جن لوگوں کو جو تمہیں بھلی لگے، دو دو تین تین یا چار چار، یا پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تو ایک. تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بھیجی ہے نا، وہ ہے دو تین چار اور پھر ایک کا. کیونکہ قرآن میں جب احکامات آتے ہیں اور وہاں پہ ایکسیپشن آتی ہے ان کیسز میں جہاں پہ انسان کی جو ہے نا وہ معذوری ہوتی ہے، معذوری ان سینس کہ وہ نہیں کر سکتا، جیسے سفر میں نماز ہو گیا، جیسے بیماری میں روزہ ہو گیا. اسی طرح دوسرے احکامات کے بعد ایکسیپشن آتی ہے کہ اگر تم لوگ ان حالات میں ہو تو پھر یہ تمہارے لیے ایکسیپشن ہے، یعنی کسر ہے، یعنی کہ تم کم کر سکتے ہو. تو اسی طرح جو ترتیب یہاں آئی ہے وہ دو تین چار، اور یا پھر اگر تم نہیں کر سکتے، تم کنڈیشن ہے، تو دین ایک کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دیا ہے. اس کو پلیز آپ دیکھیے گا، اور مجھے بھی پلیز اس کوشچن کا آنسر آپ سے ملے گا انشاءاللہ. اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 4. وَآتُوا النِّسَاءَ، آتو وہی لفظ ہے دے دیجئے، اور تم سب دے دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن، صدقاتہن. یہاں پہ ایک نیا لفظ آیا، مجھے یاد نہیں کہ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں دیکھا ہو. ہن، ہم نے پہلے پڑھا ہما کم، اور یہاں پہ آیا ہن. جب ہم پڑھتے ہیں کہ ان سب کی چیزیں تو ہم ہم پڑھتے رہے ہیں وہ لوگ. جب ہم نے پڑھا کہ تم سب کا تو ہم نے پڑھا کم آخر میں. یہاں پہ ہن آیا، یہاں پہ جب عورتوں کی بات ہوئی ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہیں، دو سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، تو ان کے لیے جو آگے آخر میں جو لفظ آئے ہننا، یہ ان عورتوں کو مخاطب کر رہے ہیں. اور صدقہ یعنی مہر، صدقہ ان عورتوں کا، ہننا ان سب کا. تو یہ ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں یہ کافی ریپیٹ ہوگا، اور ہمیں اس سے کافی فیملیرٹی ہوگی کہ جن الفاظ کے آخر میں ہننا یا ہننا آتا ہے تو اس سے مراد خواتین یا عورتوں کی، دو سے زیادہ عورتوں کی تذکرہ ہے، اور یا ان کے معاملات کا تذکرہ ہے، یا ان سے منسوب چیزوں کا تذکرہ ہے. نحلہ خوشی سے، نحلتن خوشی سے، تین جو ہے یہ پھر صدقہ کی طرف جو ہے نا وہ اس کا انڈیکیٹر ہے، جو کہ صدقہ جو ہے صدقہ تا کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور پھر نحلہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. خوشی سے صدقات ان کے یا مہر ان کے دے دو. فَإِن، اور اگر، تبنا وہ خوشی سے، لکم تمہارے لیے، ان شیء منہ کچھ بھی اس میں سے، ان شیء کچھ بھی اس میں سے، منہ نفسا فکلوہ حنیا مریعا، ایک نفسن کسی شخص کو، فکلوہ تو تم سب کھاؤ اس کو، حنین مزے سے، مریعن بغیر روک ٹوک، تو تم اس کو مزے سے بغیر روک ٹوک کے ایکسیپٹ کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. اس کا اگر آپ ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ تو آپ بتاؤ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ کچھ حصہ اس میں سے، نفساً فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا تو خود اس سے از خود تو کھاؤ اسے مزے سے اور بغیر روک ٹوک کے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ولا اور نہ، تو تم سب دو، السفہاء نادان لوگوں کو. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا یہ لفظ، اور جہاں پہ ذکر ہوا تھا کہ وہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں. السفہاء نادان لوگوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جو، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، جعل اللہ
اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے قیامن کھڑے ہو کر ورزقوہم اور تم سب کھاؤ اس کو فیہا اس میں وکسوہم اور تم سب پہناؤ انہیں لہم ان کے لیے یا وکسوہم تم سب پہناؤ وقولو اور تم سب کہو لہم ان کو قولا معروفا اچھی بات کا کہنا، معروف بات کا کہنا، جو بھی آپ کے دنیا کے معمولات کے مطابق جو باتیں معروف ہیں۔ اور محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور مت دو نادان لوگوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے اور پہناؤ انہیں اور کوئی کہو ان سے اچھی بات۔ جی یہاں پہ ترجمہ ختم کرتے ہیں شاہد بھائی، تو آپ تفسیر دیکھ لیں اس کی۔